السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کامیابی کی راہ کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ نماز مترجم۔ تشہد کے بعد اگر 2 رکعتوں والی نماز ہو تو درود شریف اور مسنون دعائیں پڑھ کر پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف منہ کر کے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اگر 3 یا 4 رکعتوں والی نماز ہو تو تشہد کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ فرض نماز کی صورت میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ نوافل یا سنتوں کی صورت میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کا کچھ حصہ یا کوئی سورت پڑھیں۔ نماز کی آخری رکعت میں تشہد کے بعد یہ درود پڑھیں۔ درود شریف: اللہم اے اللہ، صلی فضل نازل کر علی محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی اور پر آل محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کما جیسا کہ یعنی جس طرح صلیتا تو نے فضل نازل کیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر انکا یقیناً تو ہے حمید بہت حمد والا مجید بہت بزرگی والا۔ اللہم اے اللہ بارک برکت نازل فرما علی محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی اور پر آل محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کما جیسا کہ یا جس طرح بارکتا تو نے برکت نازل کی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر انکا یقیناً تو ہے حمید بہت حمد والا مجید بہت بزرگی والا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے: اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر فضل نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر فضل نازل فرمایا۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو بہت حمد والا اور بزرگی والا ہے۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو یاد نہیں تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اس کے بعد میں ترجمہ بتاتی ہوں۔ تو دعا ہے: اللہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ جی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہم تجھے ان کے سینوں کے مقابل پر رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو زینہ یہ دعا ہے کسی بھی دشمن کے مقابلے میں آپ کبھی انسیف فیل کریں تو آپ یہ دعا کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دوسروں کے شر سے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ تھی دعا۔ اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو وہ پڑھتے ہیں: لا یکون المؤمن لعانا۔ پڑھیں زینا۔ لا یکون المؤمن لعانا۔ جی، اس کا ترجمہ ہے مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی کہ جو بلیور جو مومن ہوتے ہیں وہ لعنت یعنی کسی کے لیے برے الفاظ یعنی کرس نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تو مجھے قصیدہ لگ رہا ہے۔
جی بالکل، لگتا ہے بچوں کے الفضل ان بچوں کو بھی قصیدہ یاد کروانا چاہتا ہے جن کو یاد نہیں، تو پڑھتے ہیں۔ یا بحر فضل المنعم المنانی تحوی الیک زمر بالکیزانی۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے بحرہ سمندر، منعمی انعام کرنے والا، منانی بہت زیادہ احسان کرنے والا، تحوی لپکتے ہیں، دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں، زمرو گروہ جماعت مجموعہ، کیزانی کوزے آب خورے۔ ترجمہ ہے اے انعام و احسان کرنے والے خدا کے فضل کے سمندر، لوگوں کے گروہ کوزے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ تھا ادب آداب، تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ کہ ان ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ جی بالکل، تو یہ تھی آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔ اب تو گلدستہ معلومات ہے۔ جی دیکھتے ہیں کہ اس گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں۔ تو پہلے ایک حکایت ہے، حکایت مسیح الزماں۔ حکایت کہانی کو کہتے ہیں نا؟ جی، لیکن قصے کہانیاں جن میں کوئی اہم بات یا سبق بھی ہو۔ یہ حکایت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی تھی، جسے حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے زبان کا زخم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سنایا کرتے تھے کہ کوئی ریچھ تھا، اس کا ایک آدمی سے دوستانہ تھا۔ اس کی بیوی ہمیشہ اسے طعن کیا کرتی تھی کہ تو بھی کوئی آدمی ہے، تیرا ریچھ سے دوستانہ ہے۔ ایک دن اس کی دل آزار گفتگو اس قدر بڑھ گئی اور ایسی بلند آواز سے اس نے کہنا شروع کیا کہ ریچھ نے بھی سن لیا۔ ریچھ نے تب ایک تلوار لی اور اپنے دوست سے کہا کہ یہ تلوار میرے سر پر مارو۔ اس گفتگو کے متعلق حیرت نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف ایک کہانی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی آدمی ریچھ کی شکل کا ہوتا ہے اور کوئی انسان کی صورت کا۔ ہر ایک کی فطرت ہوتی ہے، انسانوں میں بھی کئی ریچھ ہوتے ہیں، کئی انسان کہلا کر بھی دوسرے حیوان بنے ہوتے ہیں۔ تو اس شخص نے بتھیرا انکار کیا، مگر ریچھ نے کہا کہ ضرور میرے سر پر مار۔ آخر اس نے تلوار اٹھائی اور ریچھ کے سر پر ماری۔ وہ لہو لہان ہو گیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر اپنے دوست کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا سر دیکھ، کہیں زخم کا نشان ہے؟ اس نے دیکھا تو کہیں زخم کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیا۔ تب ریچھ نے کہا کہ بعض جنگل میں بوٹیاں ہوتی ہیں، میں نے علاج کیا اور زخم اچھا ہو گیا، لیکن تیری بیوی کے قول کا زخم، جو تیری بیوی میرے خلاف باتیں کرتی تھی، اس کا زخم آج تک میرے دل میں ہرا ہے۔ تو بعض اوقات تلوار کے زخم سے زبان کا زخم بہت شدید ہوتا ہے، اور یہ تلوار ایسا زخم لگاتی ہے جو کبھی بھولنے میں نہیں آتا۔ بس معاشرے کے امن کے لیے، سکون کے لیے اس بات کا بھی ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھیں اور بلا وجہ ایسی زبانوں کے تیر نہ چلائیں جو ان کے زخم پھر ہمیشہ ہرے رہیں۔ اور یہ ایسا سبق ہے جسے ہمیشہ ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت ہر احمدی کا فرض ہے، اور بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہیں جو ایمان کو ضائع کر دیتی ہیں۔ تو یہ تھی آج حکایت، آپ کو پسند آئی؟ کیا سمجھ لگے؟ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جی بالکل، ایسے دوست نہ ہوں جو مشکل میں ڈال دیں، بلکہ ایسے دوست ہوں جو مشکل میں کام آئیں۔ اس کے بعد کیوں سیگمنٹ ہے جس میں دلچسپ سوالات کے سائنسی جوابات بتائے جاتے ہیں۔ جی بالکل، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک دلچسپ سوال کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ ہم جمائی کیوں لیتے ہیں؟ ہمارا آج کا سوال نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ بہت اہم بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی بات کا فائدہ ہے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ جمائی لینے کا عمل از خود رونما ہوتا ہے، اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ یہ ایک اضطراری عمل ہوتا ہے جو ہمارے پھیپھڑوں میں آکسیجن کو پرزور طریقے سے داخل کرتا ہے۔ اس کی وجہ ماحول میں آکسیجن کی کمی یا پھر دیر تک گہرے سانس نہ لینے کا نتیجہ ہوتی ہے۔
गहरे सांस ना लेने के सबब आम तौर पर थकन या फिर दबाव में रहना होता है। बाज़ औक़ात हम ज़्यादा देर तक गैर फ़ाल यानी फ़ारिग बैठे रहते हैं। ये सूरत हाल भी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की तरसील को मुमकिन नहीं रहने देती। जब खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाती है तो जिस्म का फितरी निज़ाम जमाई लेने का अमल पैदा कर देता है। इस अमल में हमारा मुंह बहुत ज़्यादा खुल जाता है। ज़्यादा मुंह खुलने से ज़्यादा हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और भरपूर मकदार में ऑक्सीजन मिलने से इज़्मिहलाल यानी कमज़ोरी या सुस्ती और थकन दूर हो जाती है। जमाई की वजह तो हमने जान ली, लेकिन देखते हैं कि इस्लाम की इस बारे में क्या तालीम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाई भी शैतान की वजह से ही होती है। इसलिए जब तुम में से कोई जमाई ले तो जहाँ तक हो सके चाहिए कि वो उसको रोके, क्योंकि जब तुम में से कोई जमाई लेते वक्त हा हा की आवाज़ निकालता है तो शैतान हंसता है। और ये बात आदाब में शामिल है कि जब किसी को जमाई आए तो वो अपने हाथ का पिछला हिस्सा मुंह पर रखे या बाजू में अपना मुंह दबा ले। तो बच्चों, आपको आज का सवाल और इसका जवाब कैसा लगा? इंशाअल्लाह अगले सवाल और इसके जवाब के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आपका भाई खलीक अहमद बशीर। तो ज़ीना, आपको क्या समझ लगी? ये कि जब जमाई आए तो मुंह पर हाथ रखना चाहिए। जी, जज़ाकुमुल्लाह। तो ये था बच्चों का अल्फ़ के अल्फाज़ का दूसरा सफ़ा।